شاہ صاحب دیکھیے وہی کا ذکر جو مولانا نے فرمایا اور یہ تقریباً ہم اسی کو ضمن میں ذکر کر رہے ہیں، تو اس پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت نے اس کے بڑے پیارے نکات ذکر کیے ہیں۔ فرمایا یہ قربت مصطفیٰ سرکار سے تقرب کا سارا معاملہ تھا، جو انوار و تجلیات کی بارشیں عرش الہی سے سرکار کے قلب و جگر پر ہو رہی تھی، تو یہ قریب اتنے تھے کہ اس کے چند چھینٹیں ان کے قلب پر بھی آ جاتے تھے۔ اور سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے تھے کہ بھائی عمر سے رکھو، یہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت نے بڑی پیاری دی ہے کہ یہ تقرب حضور علیہ السلام کا تھا، حضور سے قرب تھا۔ فرمایا اس طرح کے خادم وزیر کا بڑا قریبی ہو، اور وزیر کے انداز اور اپنے آقا کے انداز، لب و لہجے، اس کے اوتار و سلیقے سے مکمل واقف ہو جائے، اور وزیر اگر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو اور اپنے اس خادم کو دروازے پر کھڑا کرے، خادم تک آواز تو نہیں پہنچ رہی، لیکن بادشاہ اور وزیر کی جو باتیں ہو رہی ہے وہ بادشاہ کو بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن وزیر کے ہاتھوں کے حرکات و سکنات اور چہرے کے تمام معاملات کو دیکھ کر وہ اندازہ ضرور لگا رہا ہے کہ یہ ایسا ہو رہا ہے۔ تو فاروق اعظم کس طرح جان جاتے تھے کہ یہ ایسا ہونے والا ہے، یہ حضور کے قریب بیٹھ کر حضور کے چہرے مبارک کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ یہ ہونے والا ہے، اور جو آپ کہتے وہی نازل ہو جاتا تھا۔ تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ملکہ تھا۔ اور دوسری بات دیکھیے کہ جہاں پر آپ آرام فرما رہے ہیں، شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جہاں آرام فرما رہے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کے قرب کے اندر آرام فرما رہے ہیں، قاضی اعظم علیہ رحمت نے اس پر امت کا اجماع نقل کیا ہے، اور اپنے سابقین علم کلام کے اقوال بھی آپ لے کر آئے ہیں کہ ساری کائنات میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور جو خطہ زمین جسد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے، وہ روئے زمین کائنات ہر شے سے اعلیٰ ہے، عرش کرسی لو سب سے اعلیٰ ہے۔ کیا نقطہ بیان فرمانے والے ہیں، اور وہیں پر سیدنا فاروق اعظم آرام فرما رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے جس جسد مصطفیٰ، جس مبارک اور پاکیزہ خمیر سے تیار کیا جا رہا ہے، اسی سے شیخین کا خمیر تیار کیا جا رہا ہے، اسی سے شیخین کا گویا کہ جسم تیار کیا جا رہا ہے۔ اور قرآن نے بھی یہ کہا، حدیث میں بھی یہ موجود ہے کہ بندہ وہیں پر پہنچتا ہے جہاں پر اس کا خمیر ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں قربت، دیکھیے آپ اس کو۔ اور ایک سوال اور بھی یہاں پر ڈاکٹر صاحب پیدا ہوتا ہے، علامہ صاحب نے اس کی طرف ایک باریک اشارہ بھی کر دیا، میں اس کی طرف ایک بات ہی کرنا چاہتا ہوں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ فتوحات کا سلسلہ چل رہا ہے مختلف ممالک میں، اور مختلف بادشاہوں کو، شاہوں کو آپ کا جو ہے کہ خط مبارک بھیجا جا رہا ہے، اور آپ اپنے ذہین اور صاحب بصیرت، صاحب فراست حضرات کو بھیج رہے ہیں جو تبلیغ کے اندر بھی ملکہ رکھتے ہیں، اور جس پر آپ کی محبت کا، آپ کے اخلاق کا رنگ چڑھا ہوا ہے، یہ شیخین کو آپ کیوں نہیں بھیجتے؟ ابو بکر کو کیوں نہیں بھیجتے؟ عمر کو کیوں نہیں بھیجتے؟ تو اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج جو اپنے قرب میں رہ کر اور اپنے سینے سے انہیں لگایا ہوا ہے، تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے کہ یہ میرے لیے میرے آنکھ اور کانوں کی طرح ہے، میں ان سے کبھی مستغنی ہوتا ہی نہیں ہوں، اور میرا دل کبھی ان سے استغنا پاتا ہی نہیں ہے، یعنی میرا دل کبھی ان سے بے پرواہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے آپ سے دور کروں۔ تو یہ وہ خاصیت جو قربت تھی، جو سرکار بار بار کہتے تھے کہ میرا ابو بکر جو ہے وہ ابراہیم کی طرح حلیم ہے، نرم ہے، اور میرا عمر جو ہے وہ نوح کی طرح سخت ہے اور اللہ کے دشمنوں پر سخت ہے۔ تو وہ مزاج جو حضور علیہ السلام کا، جس طرح حسنین کریمین میں بٹ رہا ہے، اسی طرح جو خاص عنایات حضور علیہ السلام کی نبوت کی، جو بالقوہ ان کے اندر پہلے سے رکھ دی گئی تھی، اور نبی کی تربیت کے اندر حضور علیہ السلام نے اس کو بالفعل بنایا، جو قیصر و کسریٰ کی حکومتوں کو منہدم ہوتا ہوا جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ استطاعت اللہ رب العالمین نے پیدائشی طور پر شیخین میں رکھی تھی، یہ حضور کی صحبت میں وہ بالفعل ہوئی، اور آج تک اس کا ثمر ہم کھا رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا گفتگو ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کوئی اضافہ کرنا چاہیں گے ولی خان مظفر صاحب؟ بس علامہ صاحب کی بات پر تو اضافہ ناممکن ہی ہے، محو ہو گئے سب اس وقت ماشاءاللہ جس طرح کلام فرما رہے ہیں، بہت جامع معنی اور بہت حسین گفتگو فرمائی۔ میں اسی کو طرح سے آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جوہر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ملا تھا، اسی جوہر کو قرآن کریم نے خود بیان کر دیا، اور فرمایا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میں اکثر اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ یہ اشداء علی الکفار حضرت عمر کی طرف اشارہ ہے، رحماء بینہم حضرت عثمان کی طرف اشارہ ہے۔ اس مہربانی اور مہربان ہونے سے حضرت عثمان پر اعتراض نہ کیا جائے، اور یہاں کی شدت سے حضرت عمر پر وہ اعتراض نہ کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا گیا کہ آپ اتنے شدید ترین آدمی کو، جن کی صفت قرآن نے بیان کی ہے کہ اشداء علی الکفار، تو اس کو آپ خلیفہ بنا رہے ہو، کہ یہ آ جائیں گے، نظام پر آ جائیں گے، اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اور حضرت ابوبکر صدیق حضرت ابوبکر ہی سے تو سمجھے تھے، ورنہ وہ تو ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ سرکار وفات پا گئے ہیں، بالکل نہیں مان رہے تھے۔ یہ محبت کی شدت دیکھیے نا، ماننے سے انکار کر دیا۔ کون کہتا ہے کہ نبی مر گئے؟ تلوار نکال لی تھی، لیکن حضرت ابوبکر نے آگے سمجھایا کہ جو کل تک اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ آج بھی حیات ہے، اور جو رسول کو پوچھتا تھا۔ دیکھیں آپ، دیکھیں جی،
اچھا اسی شدت عمر کو جو بعد میں انہوں نے کہا یہ اعتدال پر آ جائے گا، مسجد نبوی میں ممبر پر کھڑے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں ایھا الناس استمعوا، لوگوں میری بات سنو، ایک سادہ آدمی درمیان میں کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے واللہ لا نستمع، کہا ہرگز نہیں سنیں گے آپ کی بات، کہا کیوں؟ کہا آپ نے 2 چادریں اوڑھ رکھی ہیں، ہمارے پاس ایک بھی نہیں ہے۔ آپ نے مسجد میں کھڑے ہوئے ادھر بیٹھے ہوئے ایک بندے کی طرف اشارہ کیا، عبداللہ قم، ان کا بیٹا تھا عبداللہ ابن عمر، وہ کھڑے ہوئے، کہا یہ دوسری چادر کس کی ہے؟ کہا میری ہے۔ انہوں نے کہا الان قل ما تقول ونسمع، کہا اب آپ کہیے ہم سنتے ہیں۔ آج تو کوئی سوال ایسا کر نہیں سکتا، اچھا ہوا آپ بتائیے، کوئی سوال تو ایسا کر نہیں سکتا حکمرانوں سے، کریں تو کیا نہیں حضرت، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور ایک اسی طرح کا واقعہ دوبارہ ہوا، پھر اسی مسجد نبوی میں آپ کھڑے اور آپ نے فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، من رأى منکم فی اعوجاجا فلیعدلہ، تم میں سے جو بھی میرے اندر کجی دیکھے، ٹیڑھا پن دیکھے، اس کو ٹھیک کرے۔ ایک صحابی کھڑا ہوگا، انہوں نے کہا عمر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ واللہ لو رأینا فیک اعوجاجا لقومناہ بسیوفنا، تمہارے جیسے شخص میں ہم ٹیڑھا پن دے کر ہم بیٹھے رہیں، تمہارے ٹیڑھا پن کو تو ہم تلواروں سے ٹھیک کر دیں گے۔ اب حضرت عمر کو غصہ آ جانا چاہیے تھا کسی بھی حکمران کی حیثیت سے، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ عبادت سمجھتے تھے، وہ صاحب بصیرت تھے، ان میں خود احتسابی تھی۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا الحمدللہ الذی جعل فی هذه الامة رجالا یعدلون اعوجاج عمر بسیوفہم، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس امت میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو عمر کے ٹیڑھا پن کو اپنی تلواروں سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ شاہ صاحب جی یقیناً سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو میں عرض کر رہا تھا، جو شدت کی بات چلی، تو اس کی مثال تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نوح علیہ السلام سے دے چکے ہیں۔ اور اگر آپ صوفیہ میں آ جائیں تو صوفیہ کاملین اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ انسان کے سینے کے اندر لطائف موجود ہیں، اور لطائف ابراہیمی بھی ہے، لطائف عیسوی بھی ہے، لطائف نوح بھی ہے، اور وہ ان کے قدمین شریفین سے فیض پاتے ہیں، اور جو لطیفہ انسان کے سینے میں اجاگر ہو جاتا ہے بس اس کے کردار میں وہی بات آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم کے حضور علیہ السلام نے اس حقیقت کو ذکر کی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کا کردار جو ہے وہ جس لطیفہ کی غمازی کر رہا ہے وہ سیدنا نوح علیہ السلام ہے، کہ جن کے اندر استغفار کثرت سے، جن میں خشیت کثرت سے، جن میں تعلق کثرت سے۔ ایک بات میں یہاں پر مزید عرض کرنا چاہتا ہوں، علماء حال اور صوفیاء کاملین کی جانب سے حضرت شاہ صاحب نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا تقرب پانے کی بنا پر تمام صحابہ اکرام میں شیخین کا بڑا درجہ تھا، لیکن سوال آپ نے یہ اٹھایا کہ پھر اگر دونوں بڑے تھے اور حضور علیہ السلام کے قریب تھے تو خلافت پہلے حضرت عمر کو دے دی جاتی تو کیا حرج تھا؟ پہلے حضرت ابو بکر کو دی گئی ہے، تو بڑی پیاری بات آپ نے اس کو تصوف کے رنگ میں بلکہ حقیقت کے رنگ کے اندر علماء ربانیین کی جماعت کی ترجمانی کرتے ہوئے ذکر فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں چلتا ہے اور بڑھتا ہے تو اس کے قلب پر کثرت کے ساتھ داعیات اور انوار کا نزول ہوتا ہے، اور وہ داعیات جو اس کے قلب و جگر پر اترتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو 5 دن بعد ہونے والے ہیں، کچھ یہ ہے جس کو کرن ابھی کرنا ہے، لیکن دونوں ایک ساتھ اترتے ہیں۔ صدیق اکبر کے اندر تمیز تھی کہ کون سا بعد میں ہوگا کون سا پہلا ہوگا، داعیات دونوں کے سینے پر اترتے، لیکن تشخیص میں ماہر ابو بکر تھے اس لیے ان کو پہلے رکھا گیا اور عمر بعد میں تھے لہذا بعد میں۔ واہ کیا بات، کیا بات۔ اسی خوبصورت نقطے کے ساتھ ناظرین کرام یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں حضرت سید مظفر شاہ قادری صاحب آپ کا اور مولانا ولی خان مظفر صاحب آپ کا، دونوں شخصیات عالم اور عالم میں تشریف لائیں، آپ کا بھی بہت شکریہ، بڑی مہربانی آپ کی۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔